بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. بار دیگر بھی مل کے بلند تر صلوات پڑھ. اپنے اپنے گناہوں کی بخشش، مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بھی مل کے بلند تر صلوات پڑھ. تمام مرحومین کے لیے بالعموم اور بالخصوص اس ادارے کے معاونین، مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ، ان تمام کی روحوں کو ثواب پہنچانے کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ. الحمدللہ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعبئا لهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. سارے مرحومین کی بلندی درجات، بیماروں کی شفا یابی، علماء کرام و علماء حقہ، مجتہدین عظام و آیات عظام کی صحت و سلامتی، دینی مدارس کی حفظ و سلامتی، مومنین کی حفظ و سلامتی، اور بارہویں مولا کے ظہور پر نور کی تعجیل کے لیے سارے مل کر ایک ایسی صلوات پڑھیں جیسے آل محمد علیہ کے صلوات. جو آپ دور دور تشریف فرما ہیں تھوڑا سا قریب آ جائیں، اگلی جگہ ساری کھلی ہوئی ہے، اور مل کے بلند تر صلوات بھی پڑھ لیجیے. اللہ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللعداء مال صلوات. نعرہ تکبیر. خالق کا نام جس طرح بلند ہے بلند تر جواب دے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، ذرا مل کے بولو حسینیت. اپنے ایمان کا اظہار کرو حسینیت.
دین کے ساتھ وابستگی کا اعلان کرو حسینیت، قرآن و اہل بیت کے ساتھ تمسک کا اعلان کرو حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، بے حیائی سے نفرت کا اظہار کرو یزیدیت، لادینیت کے خلاف علم بلند کرو یزیدیت، بد عقیدتی کے خلاف جنگ میں اپنی شرکت کا اعلان کرو یزیدیت، یزیدیت، بلند تر صلوات۔ خداوند منان آل محمد کے صدقے اس ادارہ علمی کو مالک دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرمائے۔ اس ادارے کی خدمت گزاران اور بالخصوص تمام علماء کرام اور بالخصوص قبلہ صاحب کی توفیقات خیر میں مالک اضافہ فرمائے۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اپنے اس مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں فقط اتنا عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ میرا بھائی غور کر، مذہب شیعہ کسی کہانی اور کہاوت کا مذہب نہیں، مذہب شیعہ کسی بناوٹی قصے کا مذہب نہیں، مذہب شیعہ وہ سچا اور پکا مذہب ہے کہ جس کی بنیاد دو چیزیں ہیں، یا اللہ کا قرآن ہے یا 14 کا فرمان ہے۔ اور یاد رکھ، یہ وہ مذہب ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد آج کا چڑھتا ہوا سورج اس مذہب کی ترجمانی کر کے تجھے پیغام دیتا ہے، دولتیں لوگوں کے پاس تھی اور علم اہل بیت کے پاس تھا۔ دولتوں کے انبار لوگوں نے بڑے اکٹھے کیے، خزانوں کو جمع کرنے میں لوگ مصروف رہے، بیت المال کو لوٹنے میں مصروف عمل رہے، اقتدار کی ہوس میں حق اور باطل کو بھول گئے۔ لیکن تیرا مذہب وہ پیارا مذہب ہے جس مذہب کے رہبران اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی دنیا کو دکھا کر، اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی دنیا کو دکھا کر ابن عباس سے پوچھتے ہیں، ابن عباس مجھ علی کی اس جوتی کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا مولا اتنے پیوند لگ چکے ہیں، اگر اسے بازار میں فروخت کرنے کے لیے لے جایا جائے تو مولا اس کی کوئی قیمت نہ ہوگی۔ تو فرمایا جاؤ ان ہوس، اقتدار کے ہوس رکھنے والوں کو علی کا پیغام سنا دو، تمہاری کرسیاں مجھ علی کی ٹوٹی ہوئی جوتی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ لہذا میرا بھائی غور کر، تیرا مذہب یا قرآن کا مذہب ہے، تیرا مذہب یا 14 کے فرمان کا مذہب ہے، اور شیعہ کوئی ایسا مزاج نہ بنا، قدر کر ان علماء کی، قدر کر ان تعلیمی اداروں کی۔ تجھے نہیں پتا کہ تیرے علی کے بارے میں جو پیغمبر نے حدیث بیان کی، نہیں فرمایا میں دولت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، نہیں فرمایا میں جائیداد کے شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، بلکہ فرمایا او لوگو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ۔ آج بڑی عجیب بات ہے، آج تیرے ممبروں پہ آنے والے، اور مجھے یہ بڑے دکھ کے ساتھ عرض کرنا پڑ رہا ہے، یہ ممبر جو ممبر منسوب ہے حسین کے ساتھ، یہ ممبر جو ممبر منسوب ہے آل بیت کے ساتھ، کیا اس ممبر کا کوئی تقدس نہیں؟ ناراض تو نہیں ہوگے میری باتوں سے؟ کیا اس ممبر کا کوئی احترام نہیں؟
میں ایک چھوٹی سی مثال سے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. تیرا محراب یہی تیری مسجد ہے. اگر اسی مسجد میں کوئی داڑھی منڈوا کے محراب میں کھڑا ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ چلو جو مجھے جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان سے تو میں بات نہیں کر رہا. جو مجھے جانتے اور میرے علاقے سے تشریف لائے ہوئے ہیں انہیں بخوبی پتہ ہے کہ وہاں میں جماعت بھی کراتا ہوں، جمعہ بھی پڑھاتا ہوں. اگر میں ہی جو لوگ میرے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے اور کوئی کام، ظاہری بات ہے کہ وہ مجھے اللہ ظاہر تو ان کی نگاہ میں میرا کوئی کام برا نہیں ہے، لہذا اس لیے وہ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. کوئی جرم بھی میں نے نہیں کیا، کوئی اور برا کام بھی نہیں کیا، فقط ایک داڑھی منڈوا لوں، محراب میں کھڑا ہو جاؤں. بھئی سید ہوں، طالب علم ہوں، مدرسے میں پڑھا ہوں، ناراض تو نہیں ہوگے میری باتوں سے؟ اگر میں محراب میں کھڑا ہو جاؤں تو کیا وہی لوگ میرے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ تو مجھے یہ جملہ بھی کہنا ہے، جس نے خود نہیں رکھی وہ بھی کہے گا کہ مولوی تیرے پیچھے میں نماز نہیں پڑھوں گا. جس نے اپنی نہیں رکھی ہوئی وہ بھی کہے گا تیرے پیچھے میری نماز نہیں ہوگی. تو میرا بھائی غور کر، محراب نماز پڑھاتا ہے، منبر نماز سکھاتا ہے. جہاں نماز پڑھی جائے اس کے تقدس کا تو تجھے خیال ہے، وہاں تو دیکھتا ہے کوئی بدکار بھی نہ آئے، کوئی شرابی بھی نہ آئے، کوئی داڑھی منڈوانے والا بھی نہ آئے، کوئی جاہل بھی نہ آئے. وہاں تو باتیں کرتا ہے اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، اس کی قرات درست نہیں ہے، اس کی عربی درست نہیں ہے. تو یہاں منبر پہ بھی تو خیال کیا کرنا، کسی کو بسم اللہ نہیں آتی ہے، کسی کو الحمد نہیں آتی ہے، کسی کو صلوات نہیں آتی ہے، کوئی اللہ کا نام سیدھا نہیں لے سکتا، تو اسے بھی شہباز پاکستان بنا رہا ہے. ہاں ذرا غور کر، اور ذرا غور کر کیا کہتا ہے. اور آج چھٹی ہوئی ہیں زبانیں لوگوں کی، لے ہوئے ہیں منہ لوگوں کے، کر رہے ہیں علماء کے خلاف بکواسات. ہم ڈرتے نہیں ہیں الحمدللہ. یہ فقط آج کے علماء کے خلاف نہیں، یہ مولانا محمد حسین صاحب کے خلاف نہیں، یہ آج کے علماء کے خلاف نہیں. یہی لوگ تھے جو کل منبروں سے ائمہ کے خلاف بھی بھونکا کرتے تھے، ائمہ کے خلاف بھی زبانیں نکالا کرتے تھے. یہی تھے جو کہتے تھے علی کو کیا پتا ہے، علی کیا جانتا ہے. آج یہی کہہ رہے ہیں ان علماء کے قریب نہ جانا، توضیح کو نہ پڑھنا، قرآن کو نہ پڑھنا. اور میرا بھائی غور کر، دین تیرے بابے کے دین کا نام نہیں ہے. اور کہتا ہے ہاں اسی منبر پہ آ کر، کتنی افسوس کی بات ہے، منبر بھی حسین کا، منسوب بھی حسین کے ساتھ، منبر بھی علی کا، منسوب بھی علی کے ساتھ، منبر بھی محمد کا، منسوب بھی محمد کے ساتھ. اس منبر پہ آ کر کہنے والا تیرے سامنے یہ کہے میرے بابے نے یہ کہا تھا، میرے دادے نے یہ کہا تھا. اور غور کر جاہل اور عدلے، دین تیرے بابے کا نام نہیں ہے، دین تو حسنین کے نانے کی شریعت کا نام. میرے بابا نے یہ کہا تھا. کون ہے تیرا بابا؟ تیرا بابا کون ہے؟ کیا جانے ہم تیرے بابے کو؟ ہم تیرے بابے کو نہیں جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں تو حسن و حسین کے بابے کو جانتے ہیں. اس لیے کہ دین ہم نے تیرے بابے سے نہیں سیکھنا، اور جو بابوں سے دین سیکھتے ہیں پھر تجھے کہہ رہے ہوتے ہیں نہ پڑھا کر نماز، نہیں ضرورت ہے تجھے نماز کی، نہ رکھا کر روزہ، نہیں ضرورت ہے تجھے روزے کی. اور یاد رکھ، میں تو یہ بھی کہتا ہوں جب بھی کوئی پڑھنے والا کوئی حدیث بیان کرے اسے یہ حق بھی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یہ میں بیان کر رہا ہوں. میں کون ہوتا ہوں؟ اگر حدیث بھی بیان کرنا ہے اپنا نام نہ لگا، منبر بھی حسین کا، اسی منبر پہ آ کر کے جو میں بیان کر رہا ہوں یا جعفر صادق کہہ رہا ہے. اور کہتا ہے نہیں لکھنا چاہیے اس عالم کو. یہ ناراض تو نہیں ہوگے میری بات بابا؟ اتنا تو حق آکھن دی پابندی کا ہی نہیں نا. یہاں تو کوئی روک اور ٹوک تو نہیں.
سوچ کتنے مجبور ہیں تیرے قوم کے علماء، کوئی بد عقیدت کو بیان کرے، کوئی اللہ کی توہین کرے تو کوئی اختلاف نہیں ہوتا، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے پڑھنے والا پڑھ گیا، اسی منبر پہ کہہ رہا ہو رازق اللہ نہیں علی ہے، مالک اللہ نہیں علی ہے، خالق اللہ نہیں علی ہے، کوئی روکتا بھی نہیں ہے، کوئی ٹوکتا بھی نہیں ہے، 20-20 ہزار سے طاقتیں بھر کے روانہ کر دیتے ہو، اگر کوئی مجاہد عالم اٹھے اور لکھ دے کہ رازق علی نہیں رازق اللہ ہے، اور پھر کہا جاتا ہے ہاں اس عالم کو یہ نہیں کہنا چاہیے، اس عالم کو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ تیرے اسی درس کے اندر وہ علماء موجود ہیں، پچھلے سال ہم ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے اور ایک دین بدینت اسی منبر کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا تھا ہاں علی ہے جو اول ہے، علی ہے جو آخر ہے، علی ہے جو رازق ہے، علی ہے جو اولاد دیتا ہے، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر میں نے اس کی تردید میں یہی جملہ فقط کہا اور کوئی اپنا بیان جاری نہیں کیا، اپنی زبان کا کوئی جملہ نہیں کہا، قرآن کی آیت کو پڑھا۔ تو کہتا ہے علی خالق ہے اور علی کا قرآن کہتا ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، خالق بھی وہی ہے، بارئ بھی وہی ہے، مصور بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ کوئی چوپایا ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کی ذمہ داری نہ ہو۔ میں نے کہا بدتینت مجھے بتا تیری مانو یا اللہ کے قرآن کی مانو؟ اور بڑی عجیب سی بات ہے، ہاں تیرے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے، پیغمبر کی یہ حدیث تم سنتے چلے آ رہے ہو اور علماء بھی پڑھتے ہیں، ذاکرین بھی پڑھتے ہیں، خطبہ بھی پڑھتے ہیں، علی مع القرآن ناراض تے نو تھی گئے۔ کیا معنی اس جملے کا؟ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن کیا بھول گئے امام صادق کے اس فرمان کو جس میں فرزند بطول تجھے اور مجھے یہ فکر دے کے کہتے ہیں کوئی ایسی چیز جو تمہیں ہماری طرف منسوب ملے اور وہ اللہ کے قرآن سے ٹکرا رہی ہو، منسوب ہماری طرف ہو، کوئی دشمن اور جاہل اور نکھٹو اور نکما یہ کہہ رہا ہو یہ علی کا فرمان ہے، یہ پیغمبر کا فرمان ہے، یہ جعفر صادق مولا کا فرمان ہے، یہ علی رضا کا فرمان ہے، اور کہا منسوب ہم سے کرے، ٹکرا قرآن سے رہا ہو، اسے اٹھانا دیوار پہ دے مارنا اور سمجھ لینا ہم قرآن کے مخالف نہیں ہو سکتے، قرآن ہمارا مخالف نہیں ہو۔ یا رسول اللہ، یا لہذا میرا بھائی غور کر، تیرا مکتب علم کا مکتب ہے، العلم حیات والجہل ممات، تیرے معصوم کا جملہ علم زندگی ہے، اور زندگی تمہاری آنکھوں کے کھلنے کا نام نہیں، زندگی فقط تمہاری زبانوں سے لفظوں کے نکلنے کا نام نہیں، زندگی تمہارے ہاتھوں کی حرکت کا نام نہیں، زندگی تمہارے پاؤں کے چلنے کا نام نہیں، زندگی تمہارے بستر پہ لیٹنے اٹھنے کا نام نہیں، اصل زندگی تو وہ ہے جسم چلا جائے کردار زندہ رہے۔ اٹھانا نہج البلاغہ، افسوس یہ تعارف ہی نہیں ہے نہج البلاغہ کا۔ نہج البلاغہ ہے کیا؟ نہج البلاغہ کس کا کلام؟ تعارف نہیں ہے۔ یہی تیری قوم کی بدقسمتی، یہاں بابوں کا دین دیا گیا، علی کا نہیں۔ کس کے شاگرد؟ شکر رکھ کے دین جو لیے جاتے ہیں پھر اس کا حال بھی شکر جیسا ہوتا ہے۔ قرآنی دین سیکھ، شکری دین نہیں۔ دین قرآن اور اہل بیت سے سیکھ۔ علم تیری میراث ہے، علم۔ کیا وجہ ہے؟ نہج البلاغہ کو کبھی پڑھنا،
بہادر ترین ہستی کائنات کی علی حیدر کرار، رات ہوتی کبھی کمیل کا ہاتھ پکڑ کر قبرستان سے گزرتے، دور ویرانے میں جا کر علی کمیل کو دیکھ کے فرماتے، کمیل میرا سینہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، شیعہ غور کر، غور کر، کمیل میرا سینہ دیکھ رہا ہے؟ ہاں مولا دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا کمیل یہ فقط گوشت کا سینہ نہیں، اس میں علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجزن ہے۔ کمیل جانتی ہو علی رو کیوں رہا ہے؟ کیوں رو رہا ہے؟ کہا کمیل اس لیے کہ علی چاہتا ہے کوئی آئے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا 70,000 روپیہ لگا کر نجف اشرف پہنچ جاتا ہے مولا علی کی زری پہ، اور ابھی تک اس کملے اور پاگل کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے علی سے لینا کیا اور علی نے مجھ سے دینا کیا ہے۔ ابھی تک بھی جا کر کہتا ہے مولا تیری زری پہ آیا ہوں، میرے بیٹے کی نوکری لگوا دو، میرے رزق میں اضافہ کر دو، مجھے جائیدادیں لے دو، میرا بھائی اپنے عقیدے کو پختہ کر لے۔ رزق دینا اللہ کی ذمہ داری ہے، جو مانے اسے بھی دیتا ہے، نہ مانے اسے بھی دیتا ہے، جو مانگے اسے بھی دیتا ہے، نہ مانگے اسے بھی دیتا ہے، جو جھکے اسے بھی دیتا ہے، نہ جھکے اسے بھی دیتا ہے۔ فرعون کا رازق بھی اللہ ہے، شداد کا رازق بھی اللہ ہے، نمرود کا رازق بھی اللہ ہے، مومن کا رازق بھی اللہ، کافر کا رازق بھی اللہ، ہندو کا رازق بھی اللہ، مسلمان کا رازق بھی اللہ، مرد کا رازق بھی اللہ، حشرات کا رازق بھی اللہ، چرند کا رازق بھی اللہ، پرند کا رازق بھی اللہ۔ رزق ہر کسی کو دے گا، لیکن کہا یاد رکھنا ہدایت اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک علی کے دروازے پہ نہیں جھکے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ لہذا غور کر، کیوں کہا علی، کیوں روئے علی؟ کہا کمیل علی چاہتا ہے کوئی آئے، کوئی آئے مجھ سے علم کے موتی لے، لیکن افسوس کہ کوئی لینے کے اہل آیا نہیں۔ پھر مولا نے نہج البلاغہ میں بیان فرمایا 2 صفتوں والا مجھے چاہیے تھا۔ میرا بھائی غور کرنا اور اس منبر پہ آنے والے کو پہچان، کیا علی کی بتائی ہوئی صفتیں یہ صفتیں علی بتا رہا ہے، نہ کسی مولوی نے بتائیں، نہ کسی مجتہد نے بتائیں، نہ کسی فقیہ نے بتائیں، بلکہ تیرے علی نے کہا جس سے علم لے رہا ہے، جس سے دین لے رہا ہے، جس سے مذہب لے رہا ہے، جس سے شریعت لے رہا ہے، 2 چیزوں کو پرکھ کے لینا، ایک ذہین ہو دوسرا امین ہو۔ خیانت کار سے دین، اور جس کا دین پیسہ ہو، جو اس منبر پہ بیٹھ کے کہے مانی سے پوچھے ہاں مانی صاحب قبلہ کون سا موضوع پڑھنا ہے، کس موضوع پہ مجلس پڑھنی ہے، بتائیے ماحول کیسا ہے، مجمع کیسا ہے۔ مجمع کو دیکھ کے مجلس نہ پڑھ، اس لیے کہ مجمع کو دیکھ کے پڑھنے والا مجمع کا طلبگار ہوتا ہے۔ اگر حسینی ہے تو اس منبر پہ آ، یا اللہ کے قرآن سے پوچھ کے پڑھ، یا 14 کے فرمان سے پوچھ کر۔ لہذا میرا بھائی غور کر، میرے پاس دامن وقت میں جتنی گنجائش ہے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا اور اپنی موضوع کو سمیٹ رہا ہوں اس فکر کے ساتھ، پہچان شیعت کسی لیبل کا نام نہیں، شیعت ایک پاکیزہ کردار کا نام ہے، لیبل کا نام نہیں۔ ہاں تیرے گھر پہ علم لگ گیا، کہتا ہے جی میں شیعہ ہوں، ہاتھ کھول کے نماز پڑھ لی، کہتا ہے میں شیعہ ہوں، محرم کے 10 دن مجلس سن لی، کہتا ہے میں شیعہ ہوں۔ شیعہ فقط مجلس سننے والے کو نہیں کہتے، شیعہ فقط 1 2 دن 4 دن نماز پڑھنے والے کو نہیں کہتے، شیعہ تو اسے کہتے ہیں جس کا اٹھنا بتائے کہ یہ علی والا ہے، جس کا بولنا بتائے کہ یہ علی والا ہے، جس کا کردار سمجھائے کہ یہ علی والا ہے، جس کا اخلاق بتائے، تیرے کردار
سے نظر آئے، ایسا بن۔ علی مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے، خطبے سے فارغ ہوئے، لوگوں سے پوچھا، لوگوں بتاؤ میرا میسم تمار کہاں؟ کتنا پیارا جملہ تھا تیرے مولا کی زبان سے نکلنے والا، لوگوں بتاؤ میرا میسم کہاں؟ مولا فلاں چوراہے پہ بیٹھا کھجوریں بیچ رہا ہے۔ علی فرماتے ہیں، لوگوں جانتے ہو میں علی میسم سے پیار کیوں کرتا ہوں؟ جاگنا میرے جملے پہ۔ لوگوں جانتے ہو میں علی میسم سے پیار کیوں کرتا ہوں؟ مولا کیوں کرتے ہیں؟ جاگنا شیعت کی صفت علی نے بیان فرمائی، فقط ایک نماز پڑھنے والا شیعہ نہیں، فقط ایک مجلس کرانے والا شیعہ نہیں، بنیادی عقائد شیعت کی بتائی، بنیادی نقطہ شیعت کا بیان کیا۔ تیرے مولا علی نے کہا، لوگوں بتاؤ میرا میسم کہاں؟ مولا فلاں چوراہے پہ بیٹھا کھجوروں کا ٹوکرا رکھ کر کھجوریں بیچ رہا ہے۔ کہا، لوگوں جانتے ہو میں علی اس میسم سے پیار کیوں کرتا ہوں؟ مولا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ علی کو یقین ہے میسم میرا وہ شیعہ ہے، حلال کھاتا بھی ہے حلال کماتا بھی ہے۔ اور خطبہ ختم کیا، آخری جملہ خطبہ ختم کیا۔ لوگوں نے کہا مولا گھر چلے؟ فرمایا گھر نہیں، آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں میسم سے ملنے کے لیے تو 70,000 روپیہ لگا کر نجف اشرف مولا کی زیارت کے لیے جائے، یہ مقام اور ہے، اور جسے ملنے کے لیے علی جیسا امام آئے اس کا مقام اور ہے۔ آگے علی چوراہے پر، اپنے باغ نہیں تھے، علماء سے تصدیق فرما لینا، کسی کے باغ سے کھجوریں خرید کر ٹوکرا رکھ کر بیچ رہا تھا۔ علی پہنچے، کاندھے پہ ہاتھ رکھا، میسم نے نگاہ اوپر اٹھائی، مولا کے احترام کے لیے کھڑا ہوا، فرمایا مولا آپ؟ فرمایا ہاں میسم تو نہیں آیا، علی کے دل نے چاہا کہ علی تجھے ملنے کے لیے چلا، اور ثابت کی میسم نے اس معیار کو۔ تو کہے یا علی میں تیرا ہوں یہ کمال نہیں ہے، علی کہے تو میرا ہے یہ کمال ہے، یہ کمال ہے۔ ثابت کیا اس معیار کو میسم تمار نے، ثابت اس انداز میں کھجور کا چھوٹا سا پودا لگا رہا ہے اور علی رو رہا ہے۔ اس سے بڑی تمہیں شیعت کا اور پیمانہ اور معیار تجھے کیا چاہیے؟ کیا معیار شیعت کا ڈھونڈتا ہے، کیا پیمانہ ڈھونڈتا ہے؟ علی رو رہے، پلٹ کے پوچھا مولا میں نے کوئی غلطی کی؟ فرمایا نہیں میسم تو نے غلطی نہیں کی، میں علی تیری غربت کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ مولا میری کیسی غریبی؟ فرمایا یہی پودا درخت بنے گا، تجھے سولی لٹکایا جائے گا۔ مولا میرا جرم کیا ہوگا؟ اور ٹھنڈے پانی پی کر نعرہ حیدری لگانا اور ہے، نرم بستروں سے اٹھ کر نعرہ حیدری لگانا اور ہے، زندگی کی آسائشوں سے لطف اٹھا کر نعرہ حیدری لگانا اور ہے۔ اور جسے علی کہہ رہا ہوں میسم تیرا جرم میری ولایت کا اظہار ہوگا، تیرا جرم میری محبت کا اعلان ہوگا۔ علی اٹھ کے چلے گئے، میسم نے اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیا، صبح کی نماز پڑھتا، پانی کا جام اٹھاتا، کھجور کے پودے کی جڑوں میں ڈالتا، مغرب کی نماز پڑھتا، پانی کا جام اٹھاتا، کھجور کے پودے کی جڑوں میں ڈالتا، خطاب کر کے کہتا اے کھجور کا پودا تو کب بڑا ہوگا؟ میں سولی چڑھوں گا، میرے علی کا قول سچا ہو جائے گا۔ آ میرا بھائی پہچان، اور پہچان اور بچا اپنے دین کو ان بے دینوں سے۔ اگر اس نماز کی اہمیت نہ ہوتی نا، آج کتنی اچھا بات ہے، آج اغیار تیرے خلاف، تیرے مذہب کے خلاف کیوں منہ کھول رہے ہیں؟ انہی بے دینوں کا کمال ہے، انہی کا، جنہوں نے اسی منبر پہ آ کر کہا تھا یہی مجلس تیری نماز بھی ہے اور یہی تیرا روزہ بھی۔ یاد رکھ میں پابانگے دہل کہہ رہا ہوں، مجلس حسین کا ذکر ہے اور نماز حسین کا مقصد ہے، ان دونوں کو زندہ کر۔ اگر اس کی اہمیت نہ ہوتی تو فرزند رسول اپنے آخری الوداع میں اپنی زینب کبریٰ بہن کو نہ کہہ رہا ہوتا
وہ بہن جس کے بارے میں جانتے تھے، آج تم 1400 سال کے بعد سن چکے ہو کہ وہ بہن جس نے بھائی کی شہادت کے بعد رسیاں پہنی، وہ بہن جس نے بھائی کی شہادت کے بعد بے پلانے اونٹوں کے سفر کیے، وہ بہن جس نے بھائی کی شہادت کے بعد کوفے اور شام کے بازار اور دربار دیکھے، بہن جس نے بھائی کی شہادت کے بعد بدماشوں کے مجمعوں میں چلی، وہ بہن جس نے بھائی کی شہادت کے بعد یزید جیسے کمینے سے کلام کی۔ اگر تم جانتے ہو تو حسین بھی اس بات کو جانتا تھا، لیکن پھر بھی اپنے آخری الوداع میں فرماتے ہیں یا اختی زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، میری ماں جائی مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ دو پیغام ہے میرا بھائی، میں یہیں پر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ دو پیغام کربلا کی شام غریباں کے، ایک نماز، دوسرا پردہ۔ اپنے گھروں میں جاؤ نا، یہ تمہاری ماں بہنوں اور بیٹیوں کا حق ہے جو ان تک پہنچاؤ، اور اس منبر کے توسط سے اس طالب علم کی بات ان تک پہنچاؤ۔ اے میری ماں بہنوں اور بیٹیوں، سیدہ زینب کی سیرت کا بہترین پہلو ہے بھائی کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، زینب کو چادر یاد ہے، بھائی کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، زینب کو نماز یاد ہے۔ اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، مشکل ترین کام تھا، اور تاریخ کہتی ہے جب شام غریبہ آ گئی خیمے جلنے لگے، آگ لگنے لگی، دھواں اٹھنے لگا، چادریں اترنے لگی، لوگ گھوڑوں پہ سوار ہو کر، کسی کے ہاتھ میں آگ کے شعلے ہیں، کسی کے ہاتھ میں نیزے ہیں، آگ سے آگ لگاتے، نیزے سے چادریں اتارتے، بیبیاں میدان میں نکلتی اور رو کے ایک جملہ کہتی واہ حجابا، رو رو کے کہتی واہ محمدہ، رو رو کے کہتی واہ علیہ، فرماتی نانا میری چادر لٹ گئی، نانا میرا پردہ لٹ گیا، نانا میری چادر لٹ گئی، نانا میرا پردہ لٹ گیا۔ راوی کہتا ہے کہ ایسا وقت بھی آیا، ایک خیمہ ہے جس سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، راوی کہتا ہے میں نے ایک مستور کو دیکھا جس کے سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، خیمے کا چکر لگا رہی ہے۔ راوی کہتا ہے میں سمجھ گیا بی بی کا کوئی قیمتی سامان ہے جو خیمے کے اندر رہ گیا۔ راوی کہتا ہے میں دعا مانگنے لگا، آگ بڑی تیز ہے، مستور خیمے میں نہ جائے، جائے گی تو جل جائے گی۔ راوی کہتا ہے ابھی میرے ہاتھ نیچے نہ آنے پائے، بی بی دوڑتی ہوئی خیمے کے اندر گئی، اور جب خیمے سے باہر نکلی بی بی کی کمر جھکی ہوئی تھی، پشت پہ ایک جوان تھا اور جسے اٹھایا رہتے کربلا پہ لٹایا، شانوں کو ہلایا، کہنے لگی سجاد آنکھیں کھول میری چادر لٹ گئی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، مولا تیری عبادت قبول کرے، مولا تیری عبادت قبول کرے۔ فرمایا او میرا لال آنکھیں کھول، او میری چادر لٹ گئی۔ اور پھر بی بی نے ایک عجیب جملہ کہا، عجیب جملہ کہا، عالمہ غیر معلمہ ہے، مسئلہ بھی جانتی ہے، امام سے پوچھ رہی ہے، او میرا سجاد بیٹا میں زینب ہوں، بدماشوں کا مجمع ہے، سجاد میں علی کی بیٹی ہوں، بے حیاؤں کا مجمع ہے، سجاد مجھے بتا آگ میں جل جاؤ یا باہر نکل جاؤ؟ سجاد اتنا بتا خیام میں جل جاؤں، آگ میں جل جاؤ؟ فرمایا نہیں پھوپھی اماں، یا امتی علیکن فراؤ، او میری پھوپھی تو باہر نکل جا، او میری پھوپھی تو باہر نکل جا۔ اور ایک جملہ اور بھی سن لو، تاریخ کہتی ہے حسین کی ایک بچی ہے جس کے سر سے جب کمینے نے چادر اتاری نا، بچی کا سر زخمی ہو گیا، زمین پہ گری بے ہوش ہو گئی، بی بی بڑھی بچی کو اٹھایا، اٹھا کے سینے سے لگایا۔ جب حسین کی بیٹی کو ہوش آیا، پہلا جملہ کہا پھوپھی میرے بابے کا قاتل سامنے ہے، مجھے چادر کا ٹکڑا دے دو۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، مولا تیری عبادت قبول کرے۔ پھوپھی میرے بابے کا قاتل سامنے ہے، مجھے چادر کا ٹکڑا دے دو۔ بیٹی کا منہ چوما، رو کے کہا میری بیٹی آمتوں کے مثلو، میری بیٹی مجھے پہچان، تیری پھوپھی کی چادر بھی نہیں رہی ہے۔ اور میرا بھائی فقط تو نہیں رو رہا، تیرا بارواں مولا پردہ غیبت میں بیٹھ کے رو رہا ہے، اور رو رو کے فرماتے ہیں، زیارت ناہیہ کے جملے ہیں، فرماتے ہیں
میرا سلام میرے اس جد امجد پہ جو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے ایسے اترا اور جس کی لاش پہ گھوڑے ایسے دوڑے. نہیں پتا چلتا تھا سینے کی ہڈیاں کون سی ہیں, نہیں پتا چلتا تھا پشت کی ہڈیاں کون سی ہے. کبھی فرماتے ہیں میرا سلام مخدرات عصمت کی پلی ان بیبیوں پر اور جن کی چادریں لٹ گئی وہاں حجابہ کے نوحے بلند ہوئے. میں ایک سلام عقیدت اس بار میں مولا کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. السلام علی الحسین المظلوم, السلام علی الحسین الغریب, السلام علی بنات الحسین و اخوات الحسین و علی ابن الحسین. اور میرا بھائی غریب اسے نہیں کہتے جس کے پاس جائیداد نہ ہو, غریب اسے نہیں کہتے جس کے پاس دولت نہ ہو, غریب اسے کہتے ہیں کربلا کی شام غریبہ ہو. نماز کا وقت آ جائے زینب کے سر پہ چادر موجود نہ. مرحبا مرحبا, اللہ تیری عبادت قبول کرے, اللہ تیری عبادت قبول کرے. غریب اسے کہتے ہیں کربلا کا میدان ہو, مغرب کی نماز کا وقت آ جائے اور میرا بھائی اپنے گھروں کو لوٹے گا, مغرب کی نماز کا وقت ہوگا, ٹھنڈا پانی پی کے نماز پڑھے گا, نرم بستروں سے اٹھ کے نماز پڑھے گا, آسائشوں سے لطف اٹھا کر نماز پڑھے گا. نرم بستروں سے اٹھ کے پڑھنا کو جا, 3 دن کی بھوکی بیوی کا پڑھنا کو جا, بھائیوں کے قاتلوں کے سامنے بڑھنا گزا. اور نماز کا وقت ہوا, علی کی بیٹی آ گئی پہ تیمم کرنے لگی, ندی سامنے بہ رہی تھی, ریت پہ تیمم کرنے لگی, تیمم کر لیا. اب جب بی بی نماز کے لیے آئی, جگر سنبھالنا میرا جملہ سننا, 3 منظر تھے بی بی کے سامنے. ایک طرف دیکھا بھائی کا روندا ہوا لاشا نظر آیا, دوسری طرف دیکھا اٹھتا ہوا دھواں نظر آیا, جلے ہوئے خیمے نظر آئے. اور جب زینب کی نگاہ سامنے پڑی, کہیں اکبر کا قاتل تھا اور کہیں عباس کا قاتل تھا اور کہیں آنا محمد علیہ لعنت اللہ. ذات گرامی اعلان سماعت فرما لیے. حضرت مولانا سید محمد شاہ ناصر مرحوم کی برسی 22 نومبر اتوار ان کے آبائی گاؤں گوڑ